آج انشاءاللہ اس مجلس میں ہم آپ حضرات کے سامنے غیبت چغل خوری کے متعلق کچھ باتیں کریں گے، جس کو ہمارے یہاں عیب جوئی کہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اس کی حرمت اور اس کی کچھ وعید بیان کریں گے۔ لیکن معاشرتی زندگی میں ہمیں کسی کے عیوب کو ظاہر کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس پر بھی گفتگو ہم کریں گے انشاءاللہ اختصار کے ساتھ، کہ چند ایسے مواقع اور ایسے مقامات جہاں انسان کے لیے کسی کی عیب جوئی اور عیب ظاہر کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اور مباح ہوتا ہے۔ اس پر بھی تھوڑی سی ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بدترین جرم سے بچائے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ آگے اللہ نے فرمایا، ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاں بہت ساری چیزیں بیان کی، وہاں اللہ رب العالمین نے غیبت سے منع کیا اور فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، مومنو تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کیا کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُهُ بَعْضًا، تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کبھی نہیں کرو۔ پھر أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کبھی اس کو پسند نہیں کرو گے۔ تو غیبت کرنا یہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو بہت ناپسند کرتے ہو۔ غیبت بدترین چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، لا يدخل الجنۃ قطات ولا نمام، لا يدخل الجنۃ قطات ولا نمام، کی غیبت کرنے والا اور چغل خوری کرنے والا یہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنۃ قطات ولا نمام، غیبت کرنے والا اور چغل خوری کرنے والے لوگ، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بدترین گناہ ہے غیبت، چغل خوری کرنا۔ متعدد احادیث میں اس کی بڑی وعید ہے۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے، امام بیہقی، ابن ابی دنیا اور بہت سارے محدثین نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کر کے جا رہے تھے، سواری پر تھے، آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ اور لوگ تھے۔ مدینہ طیبہ کے باہر گئے تو بڑی سڑی ہوئی بدبو محسوس ہوئی۔ ہر آدمی اپنے آنکھ کان اپنے ناک کو بند کر رہا ہے، ہر آدمی بند کر رہا ہے، ماری بدبو کے سب کی ناکیں پھٹ رہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے ما هذه الريح المنتنہ، اتنی بدبودار، اتنی خطرناک سڑی ہوئی بدبو کہاں سے آ رہی معلوم ہے؟ ہر آدمی دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کسی کا کوئی جانور مر گیا ہے، پھینک دیا تھا اور سڑ کر کے سڑ گیا، اس کی بدبو آ رہی۔ دائیں بائیں لوگوں نے دیکھا، کہیں سے بدبو نظر نہ آئی، کوئی چیز مری ہوئی نظر نہ آئی۔ کہنے کہ یا رسول اللہ، بدبو تو ایسی خطرناک، ناک پھٹ رہی ہے، معلوم پڑتا ہے یہیں کوئی مرا ہوا جانور پڑا سڑ گیا ہے، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی جانور نہیں مرا ہے، ان اناسا من المنافقین یغتاب المسلمین، فلاں جگہ منافقوں کی ایک جماعت بیٹھ کر کے ایمان والوں کی غیبت کر رہی ہے۔
ایمان والوں کی غیبت کر رہی ہے، مومنوں کی عیب جوئی چغل خوری غیبت کر رہی ہے، تو ان کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے وہ ہے جو تم کو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، بدترین چیز ہے دوستو۔ ہمیشہ ہمیں غیبت سے بچنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لیکن یہاں دو چیزیں سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے غیبت کسے کہتے سمجھ لیا تو بہت سارے سوالات جو ذہن میں ابھرتے ہیں خود جواب مل جائے گا۔ غیبت کہتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو ظاہر کرنا، اپنے مسلمان بھائی کو پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، وہاں موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کرنے لگے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے عیوب بیان کرنے لگے، اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم کسی مسلمان بھائی کے عیب کو، اس کے اندر جو عیب ہے، جو برائیاں ہیں، جو نقائص ہیں، اس کے اندر جو موجود ہے اسی کو ہم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے گڑھتے نہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ جبکہ یہ تو حقیقت ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہے، تو اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں، ہم نے کوئی نئی چیز نہیں اس کے طرف بیان کی۔ آن فرمایا تو یہی تو غیبت ہے، ذکر اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے متعلق ایسی باتیں بیان کرنا جو اس کو ناپسند ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر تم ایسی کوئی بات بیان کرو اس کے متعلق جو اس کے اندر نہیں ہے تو غیبت نہیں، فقد بہتہ، یہ چغل خور بہتان تراشی ہے۔ تو بہتان تراشی اور غیبت میں بڑا فرق ہے۔ غیبت کسی کے عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے کسی کے سامنے بیان کرے، یہ ہے غیبت۔ اور اگر اس کے متعلق کوئی ایسی بات بیان کریں جو اس میں ہے ہی نہیں ہے تو اس کو بہتان تراشی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے دوستو غیبت۔ یہاں ایک چیز ہے سامنے کہ پیٹھ پیچھے جو غیبت بیان کریں، برائی بیان، اس کو غیبت کہتے ہیں، اور اگر سامنے ہی اس کی برائی بیان کریں تو غیبت تو نہیں ہے، وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ اس کے ایک عیب کو ظاہر کر رہے ہیں، 25 عیب وہ آپ کا ظاہر کر دے، بات بڑھے گی، جھگڑا بڑھے گا۔ اس لیے غیبت کا مطلب یہ ہے۔ نمبر 2، اس سماج، اس سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہم لوگ رہتے ہیں، مجتمع میں، تو وہاں اکثر و بیشتر ایسے حالات آتے ہیں غیبت کرنے کے، دل کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے، بوجھ اتارنے کے لیے۔ آپ کا کسی نے دل دکھایا ہے، تکلیف دی ہے، تو جب تک اس کے 50 عیب کو آپ بیان نہ کر دیں آپ کو سکون نہیں ملتا۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس معاشرے میں کبھی ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں کہ ان کے عیب کو، اپنے مسلمان بھائی بہن کے عیب کو ظاہر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اس کے چند مقامات، ہم تقریباً 4 مقام آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر یہ چاروں مقامات آپ نے سمجھ لیا تو غیبت کب ہے کب نہیں ہے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ نمبر 1 دوستو، سمجھے پہلے، نمبر 1، انسان کو اپنا حق اگر لینا ہے، اپنا حق لینا ہے، کسی سے اپنا حق لینا ہے، آپ کسی مفتی، کسی قاضی، کسی بڑے کے پاس گئے جو آپ کا حق دلا سکے۔ اپنا حق لینے میں سامنے والا جس سے آپ اپنا حق لینا چاہتے ہیں
اس کی کوتاہی، اس کی لاپرواہی، اس کی غلطیوں کو اگر آپ بیان کریں، مقصد یہ ہے کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ واقعی وہ آپ پر ظلم کر رہا ہے اور وہ آپ کا حق دلائے۔ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اس کے عیب کو ظاہر کرنا آپ کے لیے جائز ہوتا ہے، اور یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ مثلا فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام جب لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور مکے والے مرد عورت سب حاضر ہو رہے تھے، اس سے بیعت لے رہے تھے، تو آپ جب عورتوں سے بیعت لینے لگے تو چونکہ عورتوں سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں لیا جاتا تھا، عورتیں ساتھ میں بیٹھ جاتی تھیں، نبی علیہ السلام ان سے زبانی بیعت لے لیتے کہ بھائی اس کا اقرار کرو، اس کا اقرار کرو، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، یہ سب بیعت کر رہے تھے۔ تو عورتوں سے جب بیعت کرنے لگے تو اس کے اندر کئی چیزیں تھیں، لا یزنین ولا یسرقن ولا یقتلن اولادہن۔ نبی علیہ السلام فرمایا تم لوگ اس بات پر بیعت کرو کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اب کبھی زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، کسی پر بہتان تراشی نہیں کریں گے، کوئی حرام کام نہیں کریں گے، بہت ساری چیزیں۔ جب آپ بیعت لے رہے تھے عورتوں کی تو مشہور عورت حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، ابو سفیان کی بیوی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب ان سے بیعت لینا شروع کیا، عورتوں میں بیٹھی ہوئی، بڑی جری تھی بات کرنے میں، اللہ کے رسول نے جب فرمایا ولا یسرقن ولا یزنین، اس بات پر بیعت کرو کہ تم چوری نہیں کرو گے، یہ بھڑک اٹھیں، یا رسول اللہ بغیر چوری کی ہمارا کام ہی نہیں چلتا، صاف گو ولا یزنین زنا، اللہ رسول کیا بات کر رہے ہیں؟ ارے کوئی شریف عورت زنا بھی کرتی ہے؟ پتا چل گیا شرافت تھی، بت کی پوجا کرتی تھی، اسلام کی دشمن، لیکن یہ فکر تھی کہ شریف عورت کبھی زنا نہیں کرتی، اور آج فیشن بنا ہوا ہے۔ ولا یزنین، زنا نہیں، ولا یقتلن اولاد نہیں قتل کرے، ولا یسرقن، چوری نہیں کرو گی کبھی۔ یا رسول اللہ یہ تو ناممکن ہے، رک گئی، بغیر چوری کے ہمارا کام نہیں چلتا، ہم چوری کریں گی جبھی ہمارا کام چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری دلیل، ولا یسرقن، بغیر چوری کے تو ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ اللہ رسول نے فرمایا چوری حرام ہے۔ اللہ رسول کیسے ہمارا کام چلے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا ان زوجی، میرا شوہر ابو سفیان رجل شحیح، بڑا کنجوس انسان ہے، بڑا بخیل ہے، ما یعطینی ما یکفینی وولدی، کبھی اپنی مرضی سے اتنا ہم کو نہیں دیتا جتنے میں میرا اور میرے بچوں کا خرچہ چلے، تو میں بھی انتظار میں رہتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ کپڑا اتار کے کہاں رکھتے ہیں، پیسہ کہاں رکھتے ہیں، اوپر کے پاکٹ میں، نیچے کے پاکٹ میں، یا تکیا کے نیچے کہاں چھپا کے رکھتے ہیں، یہ ادھر ادھر ہوئے میں اپنے ضرورت بھر کے لیے نکال لیتی ہوں۔ تو میں اگر آپ سے بیعت کر لوں کہ چوری نہیں کروں گی تو ناممکنات میں سے ہے، بغیر چوری کے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟ ہمارا شوہر بڑا کنجوس اور بخیل انسان ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بمعروف، ٹھیک ہے تم اپنے شوہر اگر نہیں دیتا تو بغیر بتائے ہوئے اس سے لے لو، لیکن اتنا ہی لینا جتنے میں تمہارے بچے کا کام چل جائے، اس سے زیادہ نہ لینا۔ بہرحال یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بڑی جری تھیں۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اہل علم کہتے ہیں دیکھیں، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی علیہ السلام سے اپنے شوہر کی غیبت کی۔ غیبت کیا کی؟ شوہر کنجوس تھا، بخیل، حالانکہ یہ کنجوس اور بخیل ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے۔ اگر کسی بخیل کو کہو تو لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور یہی غیبت ہے، کسی کے عیب کو ظاہر کر رہا جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کو ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے موقع پر اس انسان کے لیے جائز ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے اتنی غیبت کر لے جتنے میں اس کا کام بن جاتا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کے سامنے کھل کر کے اپنا مسئلہ نہ بیان کرتی، اپنے شوہر کی کمزوری کا ذکر نہ کرتی، تو مسئلہ حل نہ ہوتا۔ تو اسی لیے اس حدیث کی روشنی میں تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنا حق لینے کے لیے کسی کی جس سے حق لینا ہے اس کی غیبت اور چغلی کی جائے، لیکن عام جگہوں پر نہیں، یاد رکھنا، عام جگہوں پر نہیں کہ بازار میں ڈھڈورا پیٹیں، اس کے سامنے جس سے حق دلوانے کی امید اور توقع ہے، گھر کا کوئی بڑا ہو، ذمہ دار ہو، کوئی عزت والا انسان ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس شخص سے کے اوپر فلاں کا دباؤ ہے، ہمارا حق دے دے گا، تو عام لوگوں سے غیبت کرنے کے بجائے جس سے حق ملنے کی امید ہے اس سے جا کر کے اس کی غیبت کر کے اپنا حق لینے کی نیت سے اس کی شکایت کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ انشاءاللہ کچھ اور چیزیں باقی رہ گئی جس کو اگلے پروگرام میں ہم پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت و چغلی سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔